خالہ کی شادی ہو چکی تھی اور وہ بلا کی خوبصورت تھی۔ خالو دبئی میں کام کرتے تھے۔ خالہ کا ایک 8 ماہ کا چھوٹا سا بچہ تھا۔ خالہ شہر میں رہتی تھی اور ہم گاؤں میں رہتے تھے۔ میں خالہ کا پسندیدہ بھانجا تھا۔ وہ مجھ سے بہت پیار کرتی تھی۔ پورے خاندان میں ان کا فیورٹ تھا۔ ہماری خوب جمتی تھی۔ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ بہت مذاق کیا کرتے تھے۔ میرے خیال سے میں ان کو پسند کرتا تھا۔ خالہ کو بھی اس بات کا علم تھا، لیکن میں اس وقت 14 سال کا تھا۔ میری عمر کم تھی، اس لیے میں اپنی چاہت کا اظہار نہ کر سکا، لیکن خالہ کو معلوم تھا۔ وہ سب کچھ جانتی تھی۔ اس کے باوجود خالہ نے شادی کر لی۔ خالہ کی شادی کو 3 سال ہو چکے تھے، تب جا کر خالہ کو اولاد نصیب ہوئی۔ میرے خالو انتہائی درویش قسم کے آدمی تھے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں یونیورسٹی سے فری ہوا تھا۔ میری تعلیم مکمل ہو چکی تھی اور میں گھر پر فری تھا۔ نوکری کی بات چیت چل رہی تھی، لیکن ابھی کچھ فائنل نہیں ہو پا رہا تھا۔ ایک رات خالو کا فون آیا۔ انہوں نے میری امی کو بتایا کہ ہیرا آج کل بہت اکیلی ہو گئی ہے، جیسا کہ میں کام کے سلسلے میں دبئی ہوتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں مجھے آپ سے ایک مدد چاہیے۔ میری امی کے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ ہمارے گھر پر ایک کام کرنے والی ملازمہ نے کام چھوڑ دیا ہے، پر ہیرا کو بچے کی دیکھ بھال کرنی ہوتی ہے۔ وہ گھر کا کام تو مشکل کر ہی لیتی ہے، لیکن باہر سے سامان وغیرہ لانے کے لیے اور دوسری ضروریات کے لیے اسے بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دوسری ملازمہ کے لیے کوشش کی ہے، لیکن ابھی تک کوئی بات نہیں بنی۔ جنید کیونکہ فری ہے، اگر ہو سکے تو اسے ہیرا کے پاس بھیج دیں۔ جیسے ہی ملازمہ کا انتظام ہو جائے گا وہ واپس آ جائے گا۔ مجھے یقین ہے کہ جنید ہیرا کا بہت خیال رکھے گا۔ میری امی نے کہا کہ آپ بے فکر ہو جائیں، میں کل ہی جنید کو ہیرا کے گھر بھیج دوں گی۔ صبح امی نے مجھے بتایا کہ رات کو تمہارے خالو کا فون آیا تھا، پر وہ بہت پریشان تھے۔ امی نے مجھے ساری بات بتائی اور کہا کہ آج ہی خالہ کے پاس جاؤ۔ یوں ہی میں نے سنا تو میرے اندر مانو ایک خوشی کی لہر دوڑ پڑی۔ میں تو بہت دیر سے خالہ سے ملنا چاہتا تھا، لیکن یونیورسٹی میں مصروفیات ہی بہت تھی، جس کی وجہ سے میں ٹائم نہ نکال سکا، اور خالہ کی بھی نئی شادی ہوئی تھی۔ میں نے امی سے کہا میرا سامان پیک کر دو، میں آج ہی چلا جاؤں گا۔ شام کو میں نے اپنا سارا سامان باندھا، اسٹیشن پر چلا گیا۔ میں نے ٹرین پکڑی اور سیدھا خالہ کے پاس چلا گیا۔ امی نے خالہ کو بتا دیا تھا کہ جنید آ رہا ہے، اس لیے خالہ نے میرا پسندیدہ کھانا بنایا۔ جب میں وہاں پہنچا تو خالہ نے آ کر دروازہ کھولا تو میں ان کو دیکھ کر حیران سا ہو گیا۔ خالہ نے کالے رنگ کا سوٹ پہنا ہوا تھا، جس میں خالہ قیامت لگ رہی تھی۔ وہ تو پہلے ہی بہت خوبصورت تھی، لیکن شادی کے بعد تو ان کے حسن میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ خالہ نے کہا کہاں کھو گئے ہو جنید؟ وہ بہت حسین تھی۔ ان جیسا حسین ہمارے پورے خاندان میں کوئی نہیں تھا۔ ان کے جسم کی ہر ایک چیز کمال تھی۔ میں تو خالہ کو دیکھتا ہی رہ گیا۔ خالہ نے ہنستے ہوئے کہا ارے جنید کہاں گم ہو گئے؟ میں نے کہا کچھ نہیں، میں دیکھ رہا ہوں، آپ تو بہت زیادہ پیاری ہو گئی ہیں۔ میں نے خالہ سے کہا مجھے گلے نہیں ملیں گی؟ یہ کہنا تھا کہ خالہ نے مجھے گلے لگا لیا اور کہا تم ابھی بھی نہیں بدلے اور بہت شرارتی ہو۔ میں اندر آ گیا۔ خالہ کا بیٹا سو رہا تھا تو میں نے اسے جا کر گود میں اٹھایا اور کہا کہ یہ بالکل آپ پر گیا ہے۔ خالہ نے کہا چلو باتیں ہی کرتے رہو گے، کھانا بھی کھاؤ گے؟ پھر میں نے کھانا کھایا۔ رات کافی ہو چکی تھی، اس لیے میں کمرے میں جا کر سو گیا۔ صبح اٹھ کر میں نے ناشتہ کیا اور خالہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ یہ کہنے لگی جنید تم بھی سوچتے ہو کہ تمہاری خالہ نے تمہیں کام کے لیے یہاں پر بلا لیا ہے؟ میں نے کہا خالہ ایسی ویسی بات نہیں ہے، آپ کے لیے تو کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ وہ کہنے لگی اس لیے مجھے تم سب سے زیادہ اچھے لگتے ہو۔ دوپہر کو میں اور خالہ فلم دیکھ رہے تھے کہ چھوٹو رونے لگ گیا۔ خالہ نے کہا اسے بھوک لگی ہوگی۔ میں نے چھوٹو کو خالہ کو پکڑا دیا۔ خالہ نے اسے اپنا دودھ پلایا۔ میں نے ایسا حسن اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ خالہ نے مجھے دیکھا۔ وہ کہنے لگی تمہاری نظریں کہاں پر ہیں؟ میں نے کہا خالہ کچھ بھی نہیں، وہ تو ایسے ہی۔ خالہ نے کہا میں سب سمجھتی ہوں۔ میں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اگلے دن خالہ نے مجھے کہا جنید مجھے بازار لے چلو۔ میں نے بائک نکالی اور خالہ کو بٹھا کر بازار لے گیا۔ خالہ نے چھوٹو کو سلا دیا تھا، لیکن پھر بھی انہیں واپسی کی بہت جلدی تھی۔ واپسی پر خالہ نے مجھے کہا تھوڑا جلدی چلاؤ، مجھے جلدی جانا ہے، کہیں چھوٹو اٹھ ہی نہ جائے، تو جلدی گھر جانا چاہتی ہوں۔ اسی وجہ سے میں نے تھوڑا جلدی کیا تاکہ ہم تھوڑی ہی دیر میں گھر واپس آ گئے، لیکن چھوٹو ابھی بھی سو رہا تھا۔
خالہ نے مجھے کہا جنید چھوٹو کا دھیان رکھنا، میں نہا لوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ خالہ نہانے کے لیے چلی گئی لیکن میرے اندر تو کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ میں بھی وہاں پاس چلا گیا اور چھوٹو کو دیکھنے لگا، اس کا خیال رکھ رہا تھا، وہ سو رہا تھا، اس لیے میں نے وہاں سے جانے کا سوچا کہ اچانک ہی خالہ کی نظر مجھ پر پڑ گئی۔ میں جلدی سے باہر آ گیا۔ خالہ نے کپڑے چینج کیے اور مجھے اپنے کمرے میں بلایا اور کہنے لگی یہ کیسی حرکت تھی؟ میں نے کہا خالہ آپ کو تو پتہ ہے میں آپ کا دیوانہ ہوں، آپ سب کچھ جانتی ہو۔ خالہ نے کہا دیکھو جنید وہ سب کچھ بھول جاؤ، اب میری شادی ہو چکی ہے اور تمہارے لیے میرے دل میں بہت پیار ہے، لیکن بھانجوں والا۔ میں منہ بنا کر باہر آ گیا۔ شام کو خالہ نے مجھے کھانے کے لیے بلایا لیکن میں نہیں آیا۔ خالہ نے رات کو مجھے بلایا اور کہنے لگی جنید چلو اب غصہ چھوڑ دو۔ میری خالہ نے مجھے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا اور مجھے کہا کہ آج رات میرے کمرے میں ہی سو جاؤ۔ خالہ نے نائٹی پہنی ہوئی تھی اور خالہ کا حسن واضح طور پر دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے کہا آپ اس نائٹی میں قیامت لگ رہی ہو۔ خالہ نے کہا کہ باز نہیں آؤ گے؟ رات کو خالہ نے کہا کہ جنید تیل سے میرے سر کی مالش کر دو، سر میں بہت درد ہو رہا ہے۔ میں مالش کرتے کرتے اپنے ہاتھ خالہ کے کانوں پر لگانے لگا۔ خالہ نے مجھے روکا اور ان کے منع کرنے کے باوجود بھی میں نہیں ہٹا۔ خالہ نے مجھے کہا میں سب سمجھتی ہوں جنید کہ تم کیا چاہتے ہو۔ میں نے کہا خالہ ایسی کوئی بات نہیں، میں تو صرف آپ کو مالش کر رہا ہوں۔ خالہ نے کہا مجھے پتہ ہے تم کون سی مالش کر رہے ہو۔ خیر اس بار خالہ نے مجھے منع نہیں کیا، میں نے بھی ان کا اشارہ سمجھا اور اپنے مقصد کی طرف راغب رہا۔ میں خالہ کے ساتھ یہی کمرے میں سوتا تھا۔ رات کو اب میرا معمول بن گیا تھا کہ جب بھی خالہ چھوٹو کو دودھ پلاتی تو میں اپنی نگاہیں نہیں رکھتا۔ کچھ دنوں کے بعد خالہ نے مجھے کہا مجھے سب پتہ ہے رات کو جس حالت میں ہوتی ہوں تو تم مجھے کن نظروں سے دیکھتے ہو۔ میں نے کہا خالہ آپ کی خوبصورتی دیکھ کر مجھ سے رہا نہیں جاتا۔ خالہ مسکرائی۔ میں نے کہا خالہ کو کہ اس کو میں ہاں سمجھوں؟ خالہ نے کہا بدتمیز نہ ہو تو۔ کچھ دن اسی طرح بیت گئے۔ ایک شام میں اور خالہ چھت پر بیٹھے ہوئے تھے، موسم بہت سہانا تھا، بارش ہونے کے امکان تھے۔ چھوٹو سکون سے اپنی نیند پوری کر رہا تھا، اتنے میں اچانک سے بارش ہونے لگی۔ بارش بہت زوروں سے برس رہی تھی۔ خالہ نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگی آ جاؤ جنید بارش میں نہائیں۔ خالہ نے بہت ہی پتلے کپڑے پہن رکھے تھے، جب بارش کی بوندیں ان تک گری تو ان کا حسن مکمل طور پر نمایاں ہو رہا تھا۔ اب خالہ کے ساتھ میں انجوائے کرنے لگ گیا۔ جب بارش رکی تو خالہ کپڑے بدلنے کے لیے کمرے میں گئی۔ رات کو خالہ نے تنگ شلوار پہنی ہوئی تھی اور اوپر ٹی شرٹ پہن لی۔ میں خالہ کے پاس لیٹا ہوا تھا جب رات کو 2 بجے میں بلا وجہ تو ہلنے لگا۔ خالہ نے پوچھا کہ کیا بات ہے تمہیں نیند نہیں آ رہی؟ لگتا ہے جلدی تمہاری شادی کروانی پڑے گی۔ تب میں خوش ہو گیا۔ میں نے کہا شادی تو میں اس شرط پر کروں گا کہ مجھے آپ جیسی حسین لڑکی ملے، تو یہ ڈیوٹی میں آپ کو ہی سونپ رہا ہوں کہ آپ نے ہی میرا رشتہ ڈھونڈنا ہے اور اپنے جیسی خوبصورت لڑکی کے ساتھ میرا رشتہ پکا کرنا ہے، اس لیے میں شادی کروں گا، میری صرف اور صرف یہی شرط ہے۔ خالہ کہنے لگی کہ بہت ہی شریر ہو تم، بالکل اپنے سے زیادہ پیاری لڑکی ڈھونڈ کر لے کر آؤں گی تمہارے لیے، آج نہیں تو کل تمہاری شادی ہو ہی جانی ہے، تو تم پریشان مت ہو، آرام سے وقت گزارو اور میں جلد سے جلد تمہاری شادی کا بندوبست کرتی ہوں۔ یہ بات سن کر میں بہت زیادہ خوش ہو گیا۔